ہمارے ہندوستانی ہونے پر لوگ شک کرتے ہیں۔ ہم اپنے برادران وطن سے زیادہ ان دنوں کے منانے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ خون ہم نے بہائے ہیں، پسینے اس کے لیے ہم نے دیے ہیں، قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہے کہ جو حاکم ہوگا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ یہ پورا ملک لا دینی ملک ہے، یہاں کوئی حکومت کسی قانون اور کسی خاص طبقے کی حمایت نہیں کر سکتی ہے۔ يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا صدق الله مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، ہمارے بہت ہی مخلص دوست اور علی پبلک اسکول کے ڈائریکٹر جناب حضرت مولانا ابوالحسنات صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام اور عزیز طلبہ اور دور دراز سے اس پروگرام کو دیکھنے آئے تمام لوگ، ہمارا تاثر ابھی تک کے جو پروگرام ہم نے دیکھا ہے بہت اچھا رہا، ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر آج جو ہم لوگ جمع ہیں 26 جنوری کے موقع پر ہندوستان اور بھارت کی تاریخ میں 2 دن بڑے سنہرے حروف میں لکھے گئے ہیں، جس کو دیکھ کر کے ہم اپنے ماضی کو بھی سنوارتے دیکھتے ہیں اور اس ماضی سے روشنی لے کر اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک تاریخ 15 اگست 1947 کی ہے اور دوسری آج کے دن جو تاریخ ہے یہ تاریخ 26 جنوری 1950 کی تھی۔ 1950 26 جنوری کو ابھی بچوں نے بھی بتایا اور بڑی مختصر بڑا اچھا اسپیچ دیا بچوں نے۔ اسی طرح سے گائیڈ لائن ہونا چاہیے، ہندوستان کا ایک ایک شہری اور ایک ایک بچہ ان 2 دنوں کے بارے میں خاص طور سے تمام زبانوں میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے 26 جنوری اور کیا ہے 15 اگست۔ بڑی افسوس کے ساتھ عوام سے یہ بات کہی جا رہی ہے، پڑھے لکھے طبقوں سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عوام کی ایک کثیر تعداد ہے جسے ان دونوں تواریخ ہی میں فرق نہیں محسوس ہوتا کہ 15 اگست کو کیا ہوا تھا اور 26 جنوری کو کیا ہوا تھا۔ اسی لیے میڈیا کے لوگ کچھ ایسے لوگوں کو پکڑ کے سوال کر لیتے ہیں کہ بتائیے 26 جنوری کو کیا ہوا تھا، آپ نے کیا پروگرام دیکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو لوگ نہیں بتا پاتے، جس سے پھر ہمارے ہندوستانی ہونے پر لوگ شک کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو تاریخ اس کے پیچھے ہے، جو ہمارا کردار ہے، ہمارے اسلاف کا جو کردار ہے، وہ کردار اگر جانے جس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کردار کو ہمیں اور آپ کو اور تمام خاص طور سے اس ہندوستان کے مسلمانوں کو اسے اجاگر کرنے اور بتانے اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اوقات جب بھی آئیں، ہم اپنے برادران وطن سے زیادہ ان دنوں کے منانے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ خون ہم نے بہائے ہیں، پسینے اس کے لیے ہم نے دیے ہیں، قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہے، اور جو یہ قانون مرتب ہوا جس میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے تھے، اس کے تیار کرنے میں ہی مولانا ابوالکلام آزاد اور بڑے بڑے مسلمان دانشوران موجود تھے جنہوں نے پوری دنیا کے ممالک کا اور تمام خطوں کا دورہ کیا اور وہاں کے قوانین کا بغور مطالعہ کیا، اور پھر مطالعہ کر کے یہ آپ کے اس بھارت کا جو قانون، جو لارجسٹ قانون ہے، سب سے بڑا سب سے طویل قانون ہے، اور جس کے سنہرے حروف جو ہیں، اس کے سمبل جو ہیں، اس کو اگر کوئی پڑھے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کن دانشوروں نے، کن عقول نے اور کن ماہرین نے اس کو تیار کیا ہے۔ بہرحال وہی دستور اور قانون 1950 کو جو لاگو ہوا ہے، اور جس قانون سے یہ واضح کیا گیا کہ اس ہندوستان کے حکومت چاہے جس کی ہو، اس کرسی پر چاہے جو بیٹھے، یہ 1950 کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو حاکم ہوگا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ یہ پورا ملک لا دینی ملک ہے، لا مذہبیت والا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے اور آزاد ملک ہے۔ یہاں کوئی حکومت کسی قانون اور کسی خاص طبقے کی حمایت نہیں کر سکتی ہے، یہ ہمارا دستور بتاتا ہے۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ہم وہ قربانیاں نہیں بتائیں گے۔ 26 جنوری کے موقع پر خاص طور سے ہمارا جو دستور ہے،
اس دستور کو، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے دستور نافذ ہے، جن ممالک میں جو ممالک جمہوری کہے جاتے ہیں، جن میں سر فہرست آپ کے اس ملک کا نام بھی آتا ہے، اس کے 4 ستون ہیں، جو ستون اگر محفوظ رہے اور اس کی حفاظت کی گئی تو انشاءاللہ یہ قانون بھی اور یہ ملک بھی محفوظ رہے گا، اور اگر وہ چیزیں اور وہ پائے اور پلرز باقی نہ رہے تو یہ ملک بھی برباد ہو جائے گا، یہاں کا دستور بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ 4 پلرز جو بنیادی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے درجے پر ہے مجلس مقننہ، جو قانون ساز کمیٹی ہے، اور اس کے 2 حصے جو پارلیمنٹ میں بھی ہے اور اردو میں، اور جو علماء جانتے ہیں وہ مجلس شورا اور مجلس عاملہ، جس کو پارلیمنٹ میں 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ مجلس شورا قانون تیار کرتی ہے اور اس کو نافذ جو کرتی ہے وہ سرکار، جو مجلس عاملہ کہلاتی ہے۔ تو پہلی چیز مجلس مقننہ، قانون بنانے والے جب ضرورت پڑے کسی قانون میں اضافہ کرنے کی اور کسی چیز کے نوک و پلک کو درست کرنے کی، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہمارا قانون اتنا ہی اجازت دیتا ہے کہ اتنا ہی ہدف یا اضافہ ہو سکتا ہے جس سے کسی کمیونٹی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچتا ہو۔ اگر ٹھیس پہنچ رہا ہے تو پھر وہ پوری مجلس مقننہ مردود ہے اور رد کر دینے کے لائق ہے۔ دوسری چیز عدلیہ ہے۔ اگر نظام انصاف کا صحیح چل رہا ہے تو پھر وہ ملک بھی جمہوری ملک کا لانے کے لائق ہے، اور اگر عدلیہ کا نظام انصاف پر مرتب نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہمارے عدلیہ کے نظام کو مخدوش کیا گیا ہے، اور جس کا زندہ ثابت ثبوت جو ہے وہ بابری مسجد کا قضیہ اور اس کا فیصلہ ہے کہ عدلیہ وہاں دوسرے سے متاثر ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ صحیح نہیں آ سکا ہے، تو عدلیہ کا نظام درست ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کا ہم سب کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، جس کا بڑا درپیوگ ہو رہا، بڑی بیکار اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے ہندوستان کی میڈیا ہے۔ یہ میڈیا اس جمہوری ملک کا ایک بڑی بنیادی پلر ہے جو کسی خاص طبقے کے لیے کام نہ کرے، اور ملک کے بڑے صحافی نے جو ہمارے ملک کے میڈیا کو جو نام دیا ہے گوڈی میڈیا، وہ انہی وجوہات کے بنا پر دیا ہے کہ یہ کام ایسے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میڈیا کا کردار جو ہونا چاہیے وہ اپنے کردار کو درست کرے۔ جہاں یہ نظام ہوگا وہ جمہوری ملک محفوظ سمجھا جائے گا، جہاں یہ ستون اور یہ پلر صحیح نہیں ہوں گے وہاں صحیح نہیں ہوگا، اور گویا کہ وہ جمہوری ملک اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے۔ تو 3 یہ چیزیں، اور چوتھی چیز انتظامیہ، جو پولیس اہلکار اور فورس ہے وہ کسی ایک پر زیادتی نہ کرے۔ اگر اسے کوئی کام کرنے کو دیا جا رہا ہے تو سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ پولیس کسی خاص طبقے کو اور کسی خاص جماعت کو ٹارگٹ کر کے نہ کرے جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک کے وزیر داخلہ نے جو اپنی قوت کا اور اپنے وزارت کا جو استعمال کیا ہے وہ بہت جگہوں پر ناجائز استعمال کیا ہے، جو جمہوری ملک کے جو پلرز ہیں اس کو ہلانے والا کام کیا ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی آپ نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے جہاں پر لڑائیاں ہوئی اور جھڑپیں ہوئی ہیں 2 ٹیموں کے درمیان، وہاں پہ پولیس کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہاں انتظامیہ کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت کبھی کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی ہے، ہمیشہ کوئی ایک حاکم نہیں رہ سکتا ہے، حکومت بدلتی رہے گی۔ آپ اگر نہیں بدلیں گے، آپ اگر یہاں کے دستور پر اور یہاں کے قانون اور منشور کو لے کر نہیں چلیں گے، یاد رکھیں ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی ختم ہوں گے اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ حاکم تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کرسی کو خالی نہیں کریں گے۔ اس درمیان میں ایک واقعہ ہوا، بٹلہ انکاؤنٹر جو معاملہ ہے بٹلہ ہاؤس کا، اس میں لوگوں نے کوشش کیا، مسلمانوں نے کہا کہ اس کی تفتیش کرانا چاہیے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ نے کہا کہ نہیں، ہماری انتظامیہ اس سے متاثر ہو جائے گی، اس لیے ہم نہیں کرائیں گے۔ یاد رکھیے وہی انتظامیہ ایک وقت آیا، اسی وزیر داخلہ کے گردن میں ہاتھ لگا کر کے اور اس کے گریبان کو پکڑ کر کے لے گئی۔ وہ کام کس نے کیا تھا؟ اس لیے ایک صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ کتے کو ایک شخص نے ہوٹل کے
होटल के मालिक ने एक कुत्ते को मारा, बल्कि कुत्ते को नहीं, होटल के मालिक ने एक छोटे बच्चे को मारा जो वहां काम कर रहा था। वो किसी मेहमान को चाय देने गया और वो चाय की केतली गिर गई और वो फूट गई, जिस पर गुस्सा आकर के मालिक ने उसके गाल पर और रुखसार पर थप्पड़ मारे। वो बेचारा उसको मालिक को तो मार नहीं सकता, वो बाहर निकला, कुत्ता दिखाई दिया, उस कुत्ते को मार दिया। वो कुत्ता जिसको वो मारा था, वो कुत्ता फिर दौड़ा, वो अपने मारने वाले को नहीं काटा, बल्कि दौड़ करके जो काटा वो मालिक को काटा। अल्लाह का निजाम है, तुम जिस पर जुल्म करोगे अल्लाह ऐसा तीर घुमाता है, वो तीर तुम्ही को जाकर लगेगा। इसलिए हमारा इस मुल्क के जो लोग आज हाकिम बने हुए हैं, जो यहाँ के दस्तूर को चला रहे हैं, उसको नाफिज करने के जो लोग मालिक हैं, उन्हें आज के दिन में खास तौर से उन हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को याद करना चाहिए, जिनके कोशिशों और जिद्दोजहद से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। फिर आज़ादी के 15 दिन के बाद जो ये मंशूर बना और इस पर बैठक हुई कि हमारा दस्तूर बनना चाहिए, और दस्तूर की तैयारी हुई जिनमें तकरीबन 3 साल लगा। जब जब ये दिन आए, हम अपने बच्चों को, अपने नस्लों में इन चीज़ों को मुंतकिल करें। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।